آپ نے بجٹ 2020-21 کے موقع کے اوپر مجھے چند گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب تھوڑا روایتی باتوں سے ہٹ کے کوشش کروں گا کہ بات کروں، ادھر سے بات ہو رہی ہے یا ادھر سے بات ہو رہی ہے، تو تنقید برائے تنقید، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنا، پچھلے 2 سال سے جب سے میں اس اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، یقین کیجئے میں نے جو پہلے کی اسمبلیاں ہیں ان کی کارروائیاں بھی دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس اسمبلی کے اندر جو ممبران ہیں وہ اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو، اس معزز ایوان کی جو عزت ہے اس کو وہ بھول رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا اس مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرنی، ہم نے یہاں پہ قانون سازی کرنی ہے۔ ہم نے یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔ اگر اس بحث پہ پڑھیں گے تو یہ کوئی چند دنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ 73 سال کا فسانہ ہے۔ میرے نہایت قابل احترام جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کے بالکل اوپر اس ملک کے بنانے والے ہمارے قائد جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ایک سپیچ جو آپ کی اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر ہمیشہ سے میں دیکھتا آیا ہوں، تو چند دن پہلے اس سپیچ کو پڑھنے کا موقع ملا تو میں چند اقتباسات اس تقریر میں سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس اسمبلی نے 2 بڑے کام کرنے ہیں۔ 2 کاموں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا پہلا کام بڑا مشکل، محنت طلب، تکلیف دہ اور ذمہ دارانہ ہوگا، اور وہ ہوگا پاکستان کا آئین بنانا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مکمل آزاد خود مختار وفاقی مقننہ کے طور پہ کام کرنا۔ جتنی اسمبلیاں آئیں، جتنی اسمبلیاں پاکستان کے اندر جنہوں نے کام کیا، ایک 1973 میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جو پاکستان کا ایک متفقہ آئین وجود میں آیا۔ لیکن آزاد اور خود مختار مقننہ کا جو قائد اعظم کی خواہش تھی وہ مجھے کبھی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ یہاں پہ ممبران اسمبلی اپنی قیادتوں کے غلام نظر آئے۔ یہاں پہ ممبران اسمبلی ہمیشہ اپنے جو لیڈران کرام جو پارٹیوں کو ہیڈ کرتے رہے، یہاں پہ مختلف خاندان کرتے رہے، کسی نے بھی آزاد مقننہ کے آزاد رکن کی حیثیت سے مجھے بہت کم لوگ ایسے نظر آئے، بہت اچھے لوگ بھی ان اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں۔ پھر قائد اعظم نے فرمایا کہ بطور آزاد خود مختار مقننہ کے آپ میرے ساتھ
اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی جو پہلی گورنمنٹ آئے گی اس کی پہلی ذمہ داری لوگوں کو زندگی کا، پراپرٹی کا، مذہبی آزادی کا تحفظ دینا ہوگا، ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ دوسری ذمہ داری اس وقت انہوں نے کہا تھا رشوت اور کرپشن کا خاتمہ ہے، یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے اور ہم اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ یہ قائد اعظم نے اس وقت فرمایا تھا جب ریاست پاکستان کا اعلان ہوا تھا۔ یہ 11 اگست 1947 کی تقریر کی بات کر رہا ہوں۔ اگلی چیز جس کی انہوں نے نشاندہی کی، انہوں نے کہا کہ بلیک مارکیٹنگ کی لعنت سے چھٹکارا پانا ہوگا اور ہمیں سخت سزائیں دینا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر پبلک آفس کو اپنے خاندان، عزیز و اقربا اور اپنے دوستوں کے لیے استعمال کرے۔ تو جناب سپیکر، یہ اقتباس تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی تقریر جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو کی تھی۔ جناب سپیکر، یہ ملک لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانیوں کے بعد بنا تھا۔ 7 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا۔ اور اس وقت جب لاکھوں لوگ شہید ہوئے تو امرتا پریتم پکار اٹھی تھی، اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں روندیاں تینو وارث شاہ نو کہن، اٹھ درد منداندیا دردیا تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لو دی بری چناب۔ آج 73 سال گزر جانے کے بعد ہم نے ان 7 لاکھ انسانوں کی قربانیوں کا، جانی قربانیوں کا، لاکھوں انسانوں کی مالی قربانیوں کا، اور جو ہماری ماؤں بہنوں نے عصمتیں قربان کی، ان کا ہم نے ان کا کیا قیمت ہم نے اس کی ڈالی ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کون کون سی نعمتوں سے نہیں نوازا۔ یہاں ہمارے پاس سمندر موجود ہیں، یہاں ہمارے پاس اونچے اونچے پہاڑ، خوبصورت علاقے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس زرخیز زمینیں، دنیا کا زرخیز ترین خطہ پنجاب پاکستان کے پاس ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک تمام تر وسائل ہونے کے باوجود دنیا کے اندر کوئی عزت اور شناخت نہیں رکھتا۔ اس میں کسی ایک حکومت کو الزام نہیں دے رہا، میں وہ کام نہیں کروں گا یہاں پہ آج جو یہاں پہ کبھی اس طرف سے صدا آتی ہے تو اس کا جواب اس طرف سے آتا ہے۔ جناب سپیکر، اس ملک کی ترقی کا راز اس ہاؤس کی سپریمیسی میں پنہا ہے۔ جب تک ہم مل کے سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کے لیے کام نہیں کریں گے، جناب سپیکر، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ جناب سپیکر، سپریمیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایوان طاقت کا منبع ہو اور ہم اراکین اس طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے کریں، اپنے فوائد کے لیے ہم اس طاقت کا استعمال کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طاقت کا استعمال اس طریقے سے کریں
ہم اس راہ پہ چلیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دکھائی تھی۔ ہم راستہ بھٹک گئے، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول گئے، ہم نے جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا ہم اس مقصد کو بھول گئے۔ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا تھا، لیکن ہم پولیٹیشنز جن کو لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہاں اس اسمبلی میں پہنچایا اور ہم نے یہاں آ کے جو حلف اٹھایا ہم اس حلف کی پاسداری کرنا بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کے تمام نظام بگڑ گئے، انصاف ناپید، قانون طاقتور کے آگے بے بس، اقربا پروری کی وہ مثالیں کہ الحفیظ الامان۔ ہمارے بھٹک جانے سے یہ ملک برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جناب اسپیکر، اب یہ کشتی مزید سوراخوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جناب اسپیکر، آج بھی اس معزز ایوان کے اندر کھڑے ہو کے جب یہ کشتی ڈوب رہی ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چور چور کی صدائیں کس رہے ہیں۔ جناب محترم اسپیکر صاحب، جو اداروں کا کام ہے وہ ان اداروں کو کرنے دیں، ہم نہ ایک دوسرے کو کہیں کہ تم چور ہو تم چور ہو۔ جو غلط کرے گا وہ اپنے کیے کی سزا اداروں سے پائے گا۔ جناب اسپیکر، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کی حکومت کو آئے تقریباً 2 سال ہوئے، 2 سال ہوئے تحریک انصاف کی حکومت کو آئے۔ اس سے پہلے بھی 71 سال اس ملک کے اندر مختلف حکومتیں رہیں۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کے آنے سے پہلے بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں۔ ہم اپنے گرے